احمد مصطفیٰ، دونوں جہاں کے سردار، آقائے نامدار، مدنی تاجدار، سبز کی لہر، پھولوں کی مہک، بلبل کی چہک، چاند و سورج کی چمک، عبداللہ کے در یتیم، آمینہ کے لال، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے خاطر اتنی بڑی بڑی تکالیفیں اٹھا رہے ہیں کہ صوبہ ابی طالب میں 3 سال تک آپ علیہ السلام، اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے درخت کے پتے کو چبائے ہیں، پتے چباتے چباتے جبر چھیلا گیا۔ آپ علیہ السلام اس دین کے خاطر آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام کے پیٹھ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس دین کے خاطر اتنی بڑی بڑی تکالیفیں اٹھائی ہے جس کے بارے میں ہم سب سوچ بھی نہیں سکتے کہ جس نبی کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں 1,24,000 روحوں کے سامنے بیان فرمایا ہے، کہ جس نبی کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے جنت میں حور ملائکوں کے سامنے بیان فرمایا ہے، کہ جس نبی کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر بیت اللہ کے بعد اپنی دعاؤں میں بیان فرمایا ہے، کہ جس نبی کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کے دور میں بیان فرمایا ہے، کہ جس نبی کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جوانی کی عمروں میں بیان فرمایا ہے، کہ جس نبی کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے جس کے بارے میں دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں پہاڑ پر چڑھتی ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ کے پتھر میرے قدموں کو پھول بن کر کے بوسا دے رہے۔ کہ نبی کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں جنگل جایا کرتی ہوں، ساری کی ساری بکریاں ادب سے میرے پیچھے ہو کر کے چلتے ہیں۔ کہ نبی کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں کنویں کے پاس پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں، چلا مجھ سے نہیں جاتا، جھکا مجھ سے نہیں جاتا، میرا سوچ بھی ابھی ختم نہیں ہوتی کہ کنویں کا پانی ٹھاٹ مارتے ہوئے اوپر تلے آ جاتا ہے اور کنویں کی موجود سے یہ آواز آتی ہے کہ آخری نبی کی ماں تجھے سلام۔ نبی کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے جس کے بارے میں سیدہ آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرا پیٹ میں آیا ہے درخت مجھے سلام کرتا ہے، کائنات مجھے سلام کرتا ہے، کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے سلام کرتا ہے۔ کہ نبی کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ جب اس بچے کو میں نے اپنے گود میں لیا میرا قسمت کا تارا چمک گیا۔ کہ نبی کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ جب اس بچے کو میں نے اپنی لنگڑی اونٹنی پر بیٹھایا میری اونٹنی لنگڑی ہونے کے باوجود، میری اونٹنی بیمار ہونے کے باوجود ساری کی ساری بکریاں کو پیچھے ساری کی ساری اونٹنیاں کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے اور ہماری اونٹنی آگے نکل جاتی ہے۔ دیکھنے والے کو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی قافلہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ کہ نبی کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے کہ نبی آسمان کی طرف انگلی اٹھائے تو اللہ رب العزت چاند کو ان کا کھلونا بنا کر کے دو ٹکڑا کر دے۔ کہ نبی کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے کہ نبی آسمان کی طرف انگلی اٹھائے تو اللہ رب العزت سورج کو دوبارہ نکال کے عصر کا وقت نکال دے۔ کہ نبی کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے کہ نبی درخت کی طرف انگلی اشارہ کر دے تو درخت کی زمین کو چیر کر کے گواہی دے دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ کہ نبی کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے کہ جب نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو نبی کے استقبال میں یہ حرف یہ کہتا ہے کہ جس کے بارے میں الف کہنے لگا کہ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ساتھی میں سما آ گیا، جن کہنے لگا جہالت کو مٹانے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، ہا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، دال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، لا کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، جا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور لے کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا صاحب و جہان آ گیا، سات کہنے لگا صادق الامین آ گیا، جا کہنے لگا جامین جنت آ گیا، تو کہنے لگا طه کی سیرت والا آ گیا، جو کہنے لگا ظلمتوں کو مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلانے والا آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا،
फा कहने लगा फखरे तमन्नाए कायनात आ गया, काफ कहने लगा काशी में कौशल आ गया, काफ कहने लगा काबा वाला आ गया, मीम कहने लगा मुदस्सिर मुजम्मिल की चादर वाला आ गया, नून कहने लगा नूरानी जुल्फों वाला आ गया, वा कहने लगा वजह कायनात आ गया, हा कहने लगा हिदायत के रास्ता दिखलाने वाला आ गया, या कहने लगा यशरफ यानी मदीना मुनव्वरा को कयामत तक रहमतों का मरकज बनाने वाला आ गया। उस नबी के हम सब उम्मत थे, उस नबी के हम सब उम्मत थे, जिस नबी के गैरों ने तारीफ किया कि जर्मन कंट्री से बिलोंग करने वाला एक जेम्स हर्बल नामी जिन्होंने पूरा वर्ल्ड का टूर किया, पूरा वर्ल्ड को घूमा, और घूमने के बाद अच्छे लोगों के बारे में वो लिखता है। जब वो अपनी किताब का शुरू करता है तो वह शख्स ये लिखने पर मजबूर हो जाता है, और जब उसने किताब लिखा तो उस किताब का नाम मेमोरी रखा, और उस किताब को 500 सफा में लिखा, और जब वो स्टार्ट करता है किताब को लिखने का तो वो शख्स ये मजबूर हो जाता है, और सबसे पहला जुमला ये लिखता है कि मोहम्मद इज द बेस्ट एक्सेलेंट पर्सन इन ऑल द यूनिवर्स, कि मोहम्मद, मैंने पूरी दुनिया का भ्रमण किया, मैंने पूरा दुनिया को घूमा, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा कोई दूसरा शख्स पाया है। और जब वो किताब को अंत करने जाता है तो वह शख्स ये मजबूर हो जाता है ये लफ्ज को लिखने पर कि मैन लाइक मोहम्मद वेल विल बी बॉर्न इन फर्दर, कि दुनिया तो खत्म हो सकती है लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा इस कायनात के अंदर दूसरा शख्सियत आ ही नहीं सकता। वैसे शख्सियत कि हम सब उम्मती हैं कि जिनके सदके में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात के निजाम को चलाया है, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया के अंदर भेजने का मकसद नहीं होता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कायनात के निजाम को ही ना चलाते, ना ये मस्जिदें होती, ना ये गुंबद होती, ना ये तारे होते, ना ये सैयारे होते, ना ये शान, ना ये